فرمائیے, باہر تشریف لے جائیے, ان کے سامنے رونے کا افروز ہوئیے, اور مجھے رب کی طرف سے, سبحان اللہ, مجھے رب کی طرف سے جو ادھر فرشتوں کے درمیان بیٹھا ہے, یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, باہر ہے. آپ اندر رونے کا افروز ہے اور یہ باہر ہے, لیکن باہم آپس میں اکٹھے ہیں. اور گفتگو یہ ہے جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ جب تک میرا یہ پیغام انہیں دیکھیے کہ آپ کا رب آپ سے بہت خوش ہو رہا ہے, ان غلاموں سے, ان اصحابہ کرام سے, اور میرا یہ پیغام انہیں پہنچا دیجئے کہ جب یہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, نمازی تو آپ کا امتی ہو گئی, پرہیزگار تو آپ کا امتی ہو گئی, آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق صحیح رکھنے والا, ویسے ہی اس کا وجود پاک ہو جاتا ہے, آپ پاک فرمانے والے ہیں. لیکن اس جگہ پر عظمت والے چیز کی بات ہو رہی ہے, بلند و بالا چیز کی بات ہو رہی ہے, اصل کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو خوب علم ہے, سارے سب کو پتا ہوگا مسلمان کہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, اس وقت نمازیں نہیں آئی تھی, روزے بھی نہیں آئے تھے, سبحان اللہ, بھی نہیں تھا, نہیں تھے نہیں سارے سلسلے شریعت بتا رہا, کچھ بھی نہیں تھے نا. کیا تھا, آپ خوبصورتی سے فرماتے ہوتے ہیں, بڑا خوبصورت ان کا انداز ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے, اصل دین کیا, آپ کا ذکر پاک, آپ کے ساتھ محبت, آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت. اس پہ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں, جب یہ کر رہے ہیں اس وقت وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, نوافل نہیں پڑھ رہے تھے, یہ پڑھ رہے ہیں, ہر حال میں پڑھنی ہے. وہ منافق ہے, جھوٹ ہے, جو آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور آپ کی تباہ نہ کیا کرے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ میلاد پاک سجا ہوا ہے, جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور کیا اللہ تعالیٰ کا حکم کیا لے کے آتے ہیں, پیغام کیا لے کے آتے ہیں کہ جائیے اور انہیں بتائیے کہ یہ ادھر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں یہ بات کرتے ہیں, کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام آپ تشریف لے جاتے ہیں, آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں, آپ غلاموں کو پوچھتے کیا کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں کہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. کس بات پر, کہ سونے تسی مل گئے. آپ سب کو دیکھتے ہیں, پھر آپ فرماتے ہیں تم یہی کر رہے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ کتنا بڑا کرم ہو گیا, کتنا بڑا انعام ہو گیا, کتنا بڑا احسان اس نے کر دیا, کتنے بڑے کرم کے ساتھ نواز دیا. آپ مل گئے, آپ مل گئے, سب کچھ مل گئے, آپ ہمیں مل گئے, بس ہمیں اور کیا چاہیے, اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے تیسری بار سوال کیا, تاکہ جب کسی جگہ بات ہو تو اس کے بڑی کلیئرلی یہ بات ہو کہ کس بات پہ یہ حدیث مبارک ہے اور کیا پیغام لے کے آئے گا. کوئی کسی قسم کی کوئی اور بات نہیں ہے, ایک ہی بات ہے, شکر کس بات کا, کہ سونے ہو تسی مل گئے, آپ 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 مل گئے, شکر آپ مل گئے, شکر آپ مل گئے, شکر آپ مل گئے, شکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مل گئے. تیسری بار اسی لیے آپ نے تاکہ سب ہر قسم کی چیز باتیں بالکل کلیئر ہو جائے کہ ایک ہی بات ہے کہ آپ کا ذکر ہے, آپ کا میلاد پاک ہے. آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ پھر آپ سنو کہ تم اس پہ شکر ادا کر رہے تھے تو میری باتیں کر رہے تھے کہ میرے سے کیا پاتے ہو, میرے سے کیا ملتا ہے, میں تمہیں کیا اللہ
अकबर। सहाबा किराम फरमाते हैं कि वो लम्हात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे होते थे वो हमें कहीं नहीं मिलते थे। जब हम आपके साथ होते, आपकी इजाजत करते, आप मुस्कुराते कि हमारी जानत देखते, आप हमारे पे करम फरमाते, हम बड़ी से बड़ी कोताही में प्रकार चाहते, आप फरमाते छोड़ दो, मेरा रब माफ फरमाने वाला है। जो तुम रजा का मैं पढ़ रहा था कि आप अलैहिस्सलाम, इससे ये वादा लीजिएगा कि जिन चीज़ों की हमारे थे हमको ख्याल रखा करो। आप रोने का फरोज है, पहला पहला आहिस्ता, लाखों गुलाम थे, कोई आके कह रहा है मेरे से ये आगे पीछे हो गया, ये हो गया, आप फरमाते हैं जा मेरा रब कबूल करेगा। उधर से आता है ये मामला हो गया, आप फरमाते हैं जा मेरा रब कबूल करेगा। उधर से वो आया ये मसला, आप जा मेरा रब कबूल करेगा। उधर से वो आया जा मेरा रब कबूल करेगा। अराफात का मैदान यही कैफियत है, किसी को नहीं फरमा रहे कि तेरे पे ये दम है, तेरे साथ ये सिलसिला है, जा मेरा रब कबूल करेगा। ये उधर मिलता कुरान करीम है ना, कुरान करीम की आयत है, जान पे जुल्म करो, मेरे हबीब के दरबार पे पहुंच जाओ, फिर बोलो तो ये करो। सुना वाली बड़ा मुजरिम आ गया, हज कायम कीजिए। इन्होंने तो आज की थी ना कि गुनाह हो गया, गुनाह की गलती हो गई, आगे पीछे हो गया मामला, इधर हाजिर है कि गलती हो गई, एक बार दूसरी बार तीसरी बार कि मेरे पे क्या इस जुर्म की सजा क्या, हज कायम फरमाई। आप बैठ जाओ, नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा फरमाई, आप के पीछे नमाज अदा की, आपने नमाज पढ़ाई, और किधर गुलाम बुलाया, आप ने पूछा तुम थे, मैं था, क्या क्या कह रहे थे कि ये गलती हो गई, नमाज पढ़ी पीछे पढ़ी, आवाज जा मेरे रब ने तेरे दुआ को माफ जावेद साहब, हम जितना शुक्र अदा करें ना अपने रब का इस पर, और हमारे हैं भी आप ही, इधर ये सारे जो इधर उधर बहने वाले हैं अपनी पई होगी, उधर भी काम आएंगे ना तो आप भी काम आएंगे, कोई भी नहीं। और इनको आज भी कोई वक्त अगर सहूलत का नजर आए तो अपने नजर आते हैं, अपने जवान वाले उनको नवाजने की कोशिश करेंगे। हमारे पाकिस्तान में ये जो फसली नवाजे हो रहे हैं ना, बड़े दीन दिया गला करते, सीट देनी होती है तो धी की देते हैं, पुत्र की देते हैं, मिनिस्टर बढ़ाना होता है, रिश्तेदार ही बढ़ाते हैं, जो मेरी तरफ आए होते हैं, मामे भी बनते होते हैं, लेकिन उस वक्त और आगे भेजना होता है ना जब किसी को महाज पे, तो कौन को कहते हैं जाओ उधर तुम जहाद करो। और मेरे आका ने पता क्या बताया, जब जहाद करनी थी तो एक के गर्दन चूमा करते थे और एक का मुंह चूमा करते थे, कि एक ने मुसलमानों को बचाना और एक ने दीन को बचाना है। उधर भी आपके गुनाह आपके आप अहले बैत पाक खड़े हुए और उधर भी आपके अहले बैत पाक, इसलिए नबी पाक का दामन कि जो हमारे खैर खवा है, जिनके बारे में तेरे और मेरे रब ने फरमाया, तुम मैं क्या बात कर सकूंगा। रब फरमाता है कि अगर तुम्हारा कोई भला चाहने वाला है और तुम्हारा भला चाहने में जल्दी में जाने वाला, मुझे भी कहता है जल्दी का, उसके आगे तो अर्ज की जाती है ना कर दे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुम्हारा भला चाहते हैं और इस हाल में चाहते हैं, मुझे कहते हैं जल्दी कर लो। आप फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो कि जब तुमने इकरार कर लिया इस चीज का, तो आप अलैहिस्सलाम कि क्या तुम जानते हो जब तुम ये बातें कर रहे हो, ये जिक्र कर रहे हो और इसका शुक्र अदा कर रहे हो, तो कितना खुश हो रहा है तुम्हारे ऊपर। हमारे आका अलैहिस्सलाम
آپ پہ قربان, کرم فرمائیے, احسان فرمائیے, انعام فرمائیے, ہمیں بتائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں تم ادھر مسجد نبی شریف میں اکٹھے ہو, ادھر اکٹھے ہو کے یہ بات کر رہے ہو. میرے رب نے جب یہ دیکھا اس وقت تمام ملائکہ کو متوجہ کیا کہ ادھر دیکھ, توجہ کرو, اس طرف دیکھو. اور سب کو اکٹھا کروانے کے بعد جب سب ملائکہ کی توجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے ان بندوں کے اوپر, کن بندوں کے اوپر جو میلاد پاک منا رہے ہیں, جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کرم کے اوپر, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں تمہارے درمیان کھڑے ہو کے کہتا ہوں, تمہارے درمیان موجود ہوتے ہوئے فرماتا ہوں کہ مجھے اپنے ان بندوں کے اوپر فخر ہے, مجھے اپنے ان بندوں کے اوپر فخر ہے کہ جو میرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر کیسا کرم کر دیا, کیسے احسان سے نواز دیا, کتنے بڑے انعام سے نواز دیا. میرے پیارے دوستوں, میں یہی پیغام اس میلاد پاک کے دن سے, 12ویں پاک کے دن سے, کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے تھامو, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کثرت سے کیا کرو, خوب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منایا کرو. یہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے. جب یہ میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے, قبلہ صاحب کی طرف سے ادھر پینافلیکس بنائے جاتے ہیں, ادھر جو اس کے اوپر قبلہ صاحب لکھواتے ہیں وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ عالمین کے رب کی طرف سے, عالمین کے رب کی طرف سے, عالمین کے لیے رحمت بن کر. ہم خالی مسلمانوں مومنین کو مبارک نہیں دیتے, قبلہ صاحب اس پہ جو بینر پہ جو لگتے ہیں سب طرف بینر, اس پہ لکھا ہوتا ہے, اور آپ بھی اس کا اچھا ٹرانسلیشن کر سکتے ہو انگلش میں. آپ بھی جب یہ آئے گا 12 ربیع الاول شریف تو کوشش کریں کہ پھول بھیجیں اپنے گرد و نواحوں, پڑوسیوں کو, عزیز و اقارب کو, دوستوں کو, جنہوں نے اسلام قبول کیا انہیں بھی, اور جنہوں نے نہیں کیا انہیں بھی. چاکلیٹس بھیجیں, کیک بھیجیں, ساتھ پھول بھیجیں اور ساتھ کارڈ لکھ کے بھیجیں کہ قبلہ صاحب کے جو تھا اس پہ لکھا ہوتا ہے, وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ عالمین کے رب کی طرف سے, عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت پاک عالمین کے لیے مبارک. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ تو ہے ہی بڑے کریم, آپ تو بڑے شفیق ہیں, آپ تو بڑے مہربان ہیں. آپ کے دربار پاک سے تو ملتا ہی ہے, آپ کے دربار پاک سے تو ہے ہی دعائیں دعائیں. آپ تو بہت شفیق ہیں, بہت کریم ہیں, اور آپ ہی اتنے کریم ہیں, آپ ہی اتنے کریم ہیں, کیونکہ کریم کہتے ہیں سخی ہو, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو, اب ہر بندہ اپنے اندازے کے مطابق کہتا ہے نا, کسی نے کیا سخاوت کی, آگے بندے مقابل اس حساب سے دیکھے گا کہ اس نے کتنا بڑا کسی کے ساتھ احسان کیا, اسی حوالے سے دیکھے گا, پھر وہ کہے گا یار واقعی سخی ہے, یار واقعی اس کا دل بہت بڑا ہے, یہ اس کے کام آ گیا, اس کے کام آ گیا. اس کام آنے میں مجھے یاد آ گیا, میں نے اکثر و بیشتر یہ سنائی بھی ہے واقعہ بھی, کہ روایات میں کہ اللہ کے نبی ہیں اور شیطان ان سے ملا, اور اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مقامات پر کہیں ایک آدھ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے پوچھا شیطان سے کہ تجھے کس کی فکر رہتی ہے, کہ یہ شیطان کو ایک ہی چیز کی فکر رہتی ہے کہ میں اس سے راضی نہ کروں, وہ میرے سے راضی نہ ہو جائے, خوش نہ ہو جائے, اور یہی آپ سب سے اس کی دشمنی ہے, کھلا دشمن ہے. باقی ہر چیز میں وہ کہے گا تجھے پردے رہو, ادھر رسوا ہو, ادھر بھٹکو, یہ اکٹھا کرو, وہ ایک چیز میں وہ آگے دیوار بناتا ہے کہ آپ راضی نہ کرتا. تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کس کی فکر رہتی ہے اور کس کے بارے میں تو بے فکر رہتا ہے. اب جو شیطان نے کے ساتھ ان کا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے, جو جواب دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ مجھے اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے, کہ جو دوڑ دوڑ کے مسجد جاتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, تراویح بھی کرتا ہے, حج بھی کراتا ہے, لیکن یہ بڑا سا
کے کام نہیں آتا, کسی کے دکھ درد میں اس میں شامل نہیں ہوتا, تکلیف دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ہر وقت یہ سختی ہے اس میں, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, لیکن یہ سخت ہے. اس کی طرف سے میں بے فکر ہوں کہ یہ پھنسے گا ہی پھنسے گا. اس کے لیے اس نے کہا کہ اس کی مجھے اس کی طرف سے میں بے فکر ہوں کہ جس کا دل تنگ ہے, دل سخت ہے, کسی کے کام نہیں آتا, کسی کو تکلیف میں دیکھ کے پریشان نہیں ہو جاتا, اس کی طرف سے میں بے فکر ہوں. بڑا کتنا بڑا نمازی ہے کہ یہ پھنس جائے گا, اور اس کی مجھے فکر رہتی ہے کہ بہتیاں نمازاں تو اسے اور کوئی نہیں, اور روزے بھی بہت سارے نہیں, اعمال تو بہت سارے اکٹھے نہیں, لیکن یہ بڑا نرم ہے. سبحان, کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا. جہاں کسی کو تکلیف میں دیکھا, جو ہو سکا اس کے لیے کیا. جہاں کسی کے لیے کسی کو کوئی پریشان دیکھا, زبان کے ذریعے سے, ہاتھوں کے ذریعے جو بھی کر سکا اس کا ساتھ ہوا, اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. شیطان کہتا ہے کہ یہ جان لے جو اس کی مخلوق کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا نا, وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. مجھے اس کی فکر کرتی ہے کہ رب ہم اس سے راضی ہی ہوگا, راضی ہی ہوگا اور راضی ہی ہوگا. اس لیے میرے پیارے دوستوں کہ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کی ان الفاظ والا تعلیمات کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. ان محافل میلاد میں اکٹھے ہوں اور بیٹھ کے بات کریں, اور خود ان چیزوں کو لیں, بیان بھی کریں, خود اپنے آپ کو ان چیزوں کے تابع بھی کریں, مضبوطی کے ساتھ ان کو تھامے بھی. میرے دوست کسی کو پتہ نہیں, ایک لمحے کی کا بھی پتہ نہیں کہ آنے والے لمحوں میں زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا. ایک لمحہ نہیں لگتا دنیا میں سے جانے سے. اور یہ بھی آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ یہ لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں, بہت عرصہ والا لمحات ہے. ان کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا, ان کی خوشنودی, انہیں پانے کی تمنا, انہیں پانے کی طرف. اس زندگی کو ہم آئے بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ, اپنے کرم کے ساتھ, اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو اس انداز سے بنا کے رکھے جیسے ہمارے آقا علیہ السلام نے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں انہیں ہم اپنائیں, مضبوطی کے ساتھ تھامیں, پھر آگے بڑھ کر آگے پھیلائیں, آگے لے بڑھ کر لوگوں کو کہیں کہ آؤ اس دربار پاک کے ساتھ تعلق جاؤ, اس دربار پاک کے ہو جاؤ. اس دربار پاک سے جو ملتا ہے وہ تمہیں کہیں سے نہیں مل سکتا. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا دربار پاک ہے, جدھر کی یہ تعلیمات ہیں, جدھر سے یہ روشنی ہے, اور جدھر کی یہ عطائیں ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر لحظہ ہر آن. میں کریم کی بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ایسے کریم ہیں کہ باقی تو ہر بندہ ایک اس کے مطابق دیکھے گا نا کہ کتنا ایک اس کو صاحب حیثیت ہے اور کس انداز سے وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, کیسے مدد کرتا ہے, اور وہ پھر کہے گا کریم. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو پتہ ہے کس نے کریم کہا ہے؟ سبحان اللہ. میرے اور آپ علیہ السلام کو کریم کا لقب دینے والا پتہ ہے؟ سبحان اللہ. ان کے کرم کا کوئی اس ہستی کے کرم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس ہستی کے کرم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس ہستی کے یہ تو لمیٹڈ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں قرآن کریم سے بات کر رہا ہوں. رب فرماتا ہے میں رب کریم ہوں, میں تمہارا رب کریم ہوں, اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے یہ رسول کریم. آپ کے سونے جن کو اس نے کریم فرما دیا, میں کریم اور یہ کریم, جن کے لیے وہ فرمائے کہ یہ کریم ہے, یہ رسول کریم ہے, ان کے کرم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے, ان کے کرم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ آخری منظر, اور پھر انشاءاللہ قبلہ صاحب تشریف لے آتے ہیں. آپ علیہ السلام کریم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس دن جب وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا نا, شروع بھی آپ علیہ السلام کے صدقے ہی ہوگا, آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہوگا. اس دن کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا, نہ کوئی پیر صاحب کہیں گے کہ اللہ میں ہٹا بٹا پیر صاحب کہ میرا صاحب لے رہے, چھٹے چھٹے ہوں گے, ادھر ادھر گوٹے گوٹے کو سینے چھپے ہوں. کون پیر صاحب؟ اے یار مرید صاحب دیکھو, مولوی صاحب بھی یہی کیفیت, مقتدی کی بھی یہی کیفیت, غوث کی بھی یہی کیفیت, قطب کی بھی یہی کیفیت.
ابدال کی بھی یہی کیفیت، بڑے بڑے اللہ والے کی یہ کیفیت، اللہ والے تو چھوڑ دو نبیوں کی بھی یہی کیفیت، سبحان نفسی نفسی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ایسا کہ جو اس دن کہے کہ ہاں میں اوکے میں تے تو جان دے نا ربا لڑکیاں نو آدم کی پڑھیاں سب یہ روزے رکھے سب ایک کتا سی پیڑی آ مطلب اتنی بری کیفیت کہ بہت سب بڑے بڑے نبیوں کے پاس اس اللہ نہیں چھٹ میں نے کہا کیا کرنا ہے تو آپ کو آگے کسی اور کی لاب جلا گیا ہو حج چلیا پھر بھی کہا ہے کہ آپ میں تا لگے نانا تا لگے نانا لگے اس دن پیچھے تیرے نظر نہیں آئے گا آپ میں تا انہیں نے پیچھے نانا کہنے تیرے اگلے ہو جب یہ سارا مسئلہ ہو نا تو پتہ ہے جب سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں گے آ جاؤ پیچھے ہو جاؤ میری پناہ میں آ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں بڑے عاجزی کا اختیار کرتے ہیں میں فخر نہیں کرتا لیکن میں وہ ہوں کہ اس دن اگر دعا الحمد ہوگا تو میرے ہاتھ تعریف کا جھنڈا اگر ہوگا تو میرے ہاتھ میں ہوگا پناہ میں ہوگے تو میری پناہ میں ہوگے اٹھو گے تو میرے پیروں کے نیچے سے نکلو گے شفاعت کروں گا تو میں ہر بار ہر حدیث ہر چیز کو بیان کرنے سے پہلے آپ نے بار فخر نہیں کرتا لیکن میں ہی ہوں فخر نہیں کرتا لیکن میں ہی ہوں فخر نہیں کرتا مگر میں ہی ہوں میں ہی ہوں میں ہی ہوں آپ فرماتے ہیں کہ پھر سب کے سب پیچھے ہوں گے سب پیچھے ہوں گے میں کہوں گا پیچھے ہوں گے سب کو اپنے پیچھے کر کے آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب کو اپنی پناہ میں لے لوں گا آپ فرماتے ہیں جب میرا رب یہ کیفیت دیکھے گا یہ حال دیکھے گا کہ سب کو میں نے اپنی پناہ میں لے لیا آ جاؤ چپ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ میری پناہ میں آگے ہوں گا ساری مخلوق میرے پیچھے ہوگی آپ فرماتے ہیں میرا رب آئے گا میرا رب آئے گا تشریف لائے گا آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اتنے غصے میں کبھی بھی نہیں دیکھا بڑے غصے میں آئے گا آ کر اپنے تخت پہ بیٹھے گا حدیث مبارک میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میرا رب اپنے تخت پہ بیٹھے گا تو رب کا تخت بھی اللہ کے غضب سے ایسا خوف زدہ ہوگا اس میں سے چیخ کی آواز نکلے گی ایسی چیخ کی آواز جیسے نئے چمڑی میں سے نکلتی ہے جو بھی چیخ اٹھے گا اس وقت اللہ کے غضب سے سہم جائے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کو ایسے غصے میں دیکھوں گا میں دیکھوں گا دیکھنے کے بعد میں اس کو حضور سجدے میں گروں گا آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گروں گا تو میرے کانوں میں میرے رب کی میٹھی میٹھی آواز آئے گی اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے سر مبارک کو اٹھائیے آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کی میٹھی میٹھی آواز کو سن کے آپ کے اپنے رب کے حکم پر اپنے سر کو اٹھاؤں گا آپ فرماتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے مجھے بڑا غضب تھا سجدے سے اٹھوں گا غضب ختم ہوگا کوئی مجھ سے کیا مسکرا رہا ہوگا میرا مسکراتے ہوئے فرمائے گا ادھر آئیے پہلے فرمائے گا اٹھ جائیے سجدے سے اٹھیے کھڑے ہو جائیے پھر فرمائے گا آئیے میرے نبی ہیں افتخار صاحب تیرے نبی ہیں یہ آپ کے نبی ہیں آپ کے نبی ہیں یہ ہم سب کے نبی ہیں خانوں والے نبی ہیں بلندوں والا خانوں والے نبی ہیں فرمائے گا آتے جاؤ فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا آئیے میں قریب ہوں گا میرا رب فرمائے گا اور قریب آئیے میں اور قریب ہوں گا آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اپنے رب کے قریب ہوں گا میرا رب مجھے
सीधी तरफ से राइट साइड से पकड़ेगा कांधे के साथ, बाजू के साथ इधर से, और मुझे अपने तख्त पे अपने साथ पे अपने तख्त पे अपने साथ पे आप फरमाते हैं ये वो मकाम महमूद है जिसका मेरे रब ने मुझसे आप फरमाते हैं साथ बिठाने के बाद मेरा रब मुझे फरमाएगा, मेरा रब मुझे फरमाएगा कि आज से पहले कानून ये रहा कि अर्श वाले का नाम महमूद था और फर्श वाले का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कानून तब्दील हो गया, आज अर्श पे भी आप ही महमूद हैं और अर्श पे भी आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला मुझे कुल्ली इख्तियार दे देगा कि जिसकी चाहे शफाअत करे। ये लंबा मंजर है, किसी बात मैं जिस मौजू पे बात करते हुए बात खत्म करना चाहता था वो उस पे जाता हूँ। ऐसे याद करेंगे, याद करो बस, इधर ही ताकि